حلقہ رومی اقبال میں خوش آمدید. ویلکم ٹو رومی اقبال سرکل. The pearls of knowledge and wisdom that we have acquired from our ancestors, it's our responsibility now to pass them on to our future generations. ملے ہیں ہم کو آبا سے جو موتی علم و حکمت کے، ہمارا فرض ہے پہنچائیں ان کو اگلی نسلوں تک. I will make an attempt in this particular session to describe two verses from the Zarb Khalim of Allama Muhammad Iqbal, give their simple translation in English and Urdu, so that the people that are living in the Western world and those that are of progressive nature can benefit from the message that our spiritual leaders and philosophers have left for us in the literature. These two verses basically are fairly simple. علامہ اقبال says, خردمندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے. اور the second verse is, خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. Simple English, simple Urdu translation will be خرد مند. خرد عقل کو کہتے ہیں، مند وہ ہوتا ہے صاحب عقل. خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں کہاں سے میرا آغاز ہوا ہے، میں کہاں سے آیا ہوں، میں کہاں سے شروع کی تھی میں نے اپنی زندگی. میں ان سے یہ کیا پوچھوں کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں. فکر سوچ کو کہتے ہیں یہاں، کہ میں یہ سوچتا رہتا ہوں کہ میری انتہا کیا ہے، کہ میرا جو کیا کہتے ہیں مکمل جو میری صلاحیتیں ہیں وہ کہاں تک ہیں، کہ میں کس حد تک پہنچ سکتا ہوں، میرا کلائمیکس کیا ہے. خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے. خود ہی اسپریچول بینگ کو کہتے ہیں، انسان کی روحانی شخصیت کو کہتے ہیں. انسان کا جو اصل وجود ہے، انسان کا جو اصل شناخت ہے اس کی، وہ اس کو خود ہی کہتے ہیں، جو انسان کے اندر ہوتی ہے روح، اور روح کے ساتھ جو آپ کے اعمال کردار وغیرہ کی وجہ سے جو آپ کا نامہ اعمال ہوتا ہے وہ سارا کا سارا آپ کی خود ہی کی تعمیر کے لیے ہوتا ہے. تو وہ ہے آپ کی روحانی شخصیت اور خود ہی. اور کہ ہر تقدیر سے پہلے، تقدیر ہے جو اللہ کی طرف سے آپ کی قسمت میں لکھا جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ آئندہ کیا ہوگا، کل آپ کے ساتھ کیا ہونے والا، اس کو تقدیر کہتے ہیں. وہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ لکھتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہاں تو ایک ہی لفظ ہے، رضا، مرضی، تمہاری خواہش کیا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ میں عقل مندوں سے کیوں پوچھتا پھروں کہ میں کہاں سے آیا، میں کون ہوں، اور میری ابتدا کیسے ہوئی. میں تو اس سوچ میں رہتا ہوں کہ میں کہاں تک کیا کچھ کر سکتا ہوں اس دنیا کے اندر، میری کیا کیا صلاحیتیں ہیں، میں کہاں تک اپنے آپ کو اوپر لے جا سکتا ہوں. اور دوسرے شعر میں اقبال خود مشورہ دیتے ہیں کہ اپنے آپ کو، اپنی روحانی شخصیت کو، خود ہی کو کر بلند اتنا، اس کو اتنا اونچا کر لے کہ اللہ جب تمہاری تقدیر لکھنے لگے تو خدا تم سے خود پوچھے بتا میں تمہارے لیے کیا لکھوں. اب تو میرا اتنے قریب ہو گیا، میرا اتنا دوست ہو گیا ہے کہ میں یہی چاہتا ہوں جو تو چاہے گا، تو اس لیے میں تمہارے لیے تقدیر لکھنے والا ہوں. لیکن یہ ہے کہ تمہاری مرضی پوچھتا ہوں، جو تمہیں چاہیے بتا، میں تمہیں لکھ دوں گا. مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں اللہ کی طرف سے، آپ اللہ کے نور میں سے تھوڑی سی کرن ہے جو کہ آپ کے وجود کے اندر آئی ہے، جو آپ کی شناخت ہے، تو اگر آپ اس کو پہچان لیں اور اس کو اتنا بلند کر لیں کہ زمین سے آپ اس کو آسمان تک لے جائیں، یعنی آپ یہاں بندہ خاکی ہیں تو اس کو نوری وجود تک پہنچ جائیں جو خلاق کا وجود ہے، آپ نے کہا کریٹر کا وجود ہے، تو پھر یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی مرتبہ حاصل ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی مرضی کے مطابق آپ کی تقدیر لکھے. یعنی کہ آپ خود پھر اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اپنی تقدیر کو لکھوا سکتے ہیں. اس کو آسان انگلش میں اگر کہنا ہو، خرد مندوں سے کیا پوچھوں. Why should I ask the intellectuals and people that have used their intellect and brain to make solutions to all their questions and problems, کہ میری ابتدا کیا ہے. As to where did I come from, what is my start, what is my beginning, who am I, why should I ask, why as a human being should I ask the intellectuals, people with brain and knowledge of this world, that where did I come from, who am I, and what is my origin. کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے.
because I actually continue to ponder as to what is my climax, what can actually be something that is beyond me, how far up in my deeds can I go, how much can I excel in my accomplishments. That's what I continue to think about, because I feel that I have a lot of potential and I could really accomplish a lot. That's where I concentrate on. I'm not concerned as to where I came from, because I know that intellect cannot really answer those questions. What I want to know is what I can do, how much can I excel, so that what is it that I cannot accomplish. मैं इस सोच में, मैं इस फिक्र में रहता हूँ मेरी इंतहा क्या है. I still really don't know what is the upper limit that I can go to. Maybe I can go far beyond I imagine. Next line, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहला. Elevate your inner spiritual being to the extent that before your creator writes your destiny, खुदा बंदे ने खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है. Then the creator asks you himself, tell me, I want to write your destiny for tomorrow. What do you want me to write for you? Because now I will give you whatever you want, because now you are one and same with me. In other words, Allah subhanahu wa ta'ala, if you know the spiritual philosophy of in Islam, Allah subhanahu wa ta'ala from his own nur blew into the structure that he made out of clay for Adam, and blew from him into his being, and that was the part of divine light that went into Adam. That's what angels bow down to, and that's what made Adam, the first man, to be superior to angels. That because he had a part of the Creator in him, and when they bowed down, they actually bowed down to that part, to the Creator's part. If we are to understand that in Adam there was something that was divine, and that divine thing can be nurtured to the point that it connects to its origin. Once it connects to origin, then Allah subhanahu wa ta'ala his will becomes the same as human will. Then there is absolutely no difference. But this is a subject which is not easily understood and requires a second session.